اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج سپٹمبر کی 13 تاریخ ہے 2020۔ درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے جنگ کے لیے اون و محمد کی رخصت۔ میر انیس کا مرثیہ ہے یہ، تو یہ مرثیہ 17 بندوں پر مشتمل ہے۔ تو آج کی تاریخ میں یعنی کہ 13 ستمبر کو یہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا پہلا لیکچر ہے، تو انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد اسی موضوع پر دوسرا لیکچر آج ہی ہوگا۔ تو آج ہم اس مرثیہ کا 5واں بند پڑھیں گے، 5واں اور 6واں پہلے لیکچر میں، اور 8واں 7واں اور 8واں اگلے لیکچر میں۔ تو بند نمبر 5 آپ ملاحظہ فرمائے آپ کی نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 218۔ ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں، پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، کھولے انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں، فوجوں میں یہی طور تھے خالق کے ولی کے، لو ناز ہے اس پر کہ نواسے ہیں علی کے۔ تو 5ویں بند میں جب شہر بانو نے اس سے پوچھا حضرت زینب سے کہ آپ ان سے کیوں ناراض ہیں، تو وقت آنے پر یہ اپنے تلواروں کے جوہر خوب دکھائیں گے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گھر خالی مت ہونے دیجیے آپ۔ تو اس کے جواب میں یہ بولتی ہے، ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ زینب نے کہا شہربانوں سے کہ یہ جو بچے ہیں اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ماں کو کنبے خاندان کی نظروں میں انہوں نے اس کو ہلکا کیا ہے، انہوں نے اس کو رسوا کیا ہے، انہوں نے اس کو ہلکا کیا ہے، خاندان کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کو گھٹایا ہے۔ میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں، اس رنج و مصیبت کے سفر میں لٹ گئی، میں فنا ہو چکی اس رنج و مصیبت کے سفر میں، یعنی کہ یہ کیوں نہیں حق کے لیے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے۔ تو ایسا نہ کرنے پر انہوں نے مجھے خاندان کی نظروں میں گرایا، مجھے ہلکا کیا۔ پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ یہ میدان جنگ میں بھاگ کے کیوں گھر واپس آئے ہیں، یہ کیوں واپس آئے ہیں گھر، کھولے انہیں باندھے جو ہے ہتھیار کمر میں۔ پھر طنزیہ لہجے میں ان پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کمر میں جو یہ سامان ہتھیار باندھا ہے تو یہ ہتھیار کھول دیجئے کیونکہ ان میں شاید لڑنے کا دم نہیں ہے۔ فوجوں میں یہی طور تھے خالق کے ولی کے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کی فوج ایسی نہیں ہوتی ہے کہ یہ میدان جنگ میں جانے سے گھبرائے یا کترائیں، تو ایسے طور طریقے ان کے نہیں ہوتے ہیں۔ لو ناز ہے اس پہ کہ نواسے ہیں علی کے، تو علی کے نواسے ایسا نہیں کرتے، یہ علی کے نواسے ہیں، تو علی کے نواسے وہ تو جرت اور شجاعت کا مجسمہ تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، تو مجھے ناز تھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کام کیا کہ یہ میدان جنگ میں حق کی لڑائی میں جانے سے کترائے گھبرائے یہ کیوں نہیں گئے، تو لہذا ان سے یہ ہتھیار جو انہوں نے باندھے ہیں یہ کھول دیجئے، تو کیونکہ اللہ کے فوجوں کی، اللہ کے ولیوں کی جو فوج ہوتی ہے تو ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں، تو مجھے ان پر ناز تھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں۔ بند نمبر 6، یہ ذکر تھا جو خیمے میں داخل ہوئے شبیر علیہ السلام۔ تو خیمے میں یہ باتیں چل رہی تھی، یعنی کہ گلے شکوے ہو رہے تھے، حضرت زینب اپنے بچوں کے گلے شکوے سنا رہی تھی، تو کیا گلا شکوہ ہے اس کا، تو اسی اسنا میں اسی وقت حضرت شبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے۔ دیکھا ہے کہ بیٹوں سے خفا زینب دلگیر، کہ زینب جو ہے یہ اپنے بیٹوں سے ناراض ہے، اپنے بیٹوں سے یہ خفا ہے، اور زینب دلگیر اور اس کا دل بھر آیا ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہے، وہ پریشان حال ہے۔ فرمایا شکایت کے سخن کی جو نہ ہمشیر، تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ زبان پر اپنی ہونٹوں پر اپنی زبان پر
اپنے بیٹوں کے متعلق آپ شکایت زبان پر مت لائیے، آپ ان کی شکایت آپ مت کیجیے، ان سے کوئی گلا شکوہ مت کیجیے۔ ملتے ہیں کسے ایسے پسر صاحب توقیر، ایسے عزت والے بچے کسے نصیب ہوتے ہیں؟ یہ تو عزت والے، توقیر والے، صاحب توقیر یعنی کہ صاحب عزت، یہ صاحب عزت لوگ ہیں، تو یہ آپ کا نصیب اچھا ہے کہ ورنہ ایسے صاحب عزت بچے کس کو ملتے ہیں؟ تلواروں میں یہ ہر دم میرے قدموں پہ جھکے تھے، تو یہ تلوار لے کے میرے قدموں میں جھکے تھے، یہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت مجھ سے چاہتے تھے، یعنی کہ یہ میرے قدموں پہ جھکے اور مجھ سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں میدان جنگ میں، حق کی لڑائی میں، ہمیں 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 حق کی لڑائی میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہونا چاہیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ شیر دلاور میرے روکے سے رکے ہیں، یہ تو شیر دلاور ہے، یہ تو بہادر لوگ ہے، یہ تو لیڈر لوگ ہے، یہ تو موت سے نہ ڈرنے والے لوگ ہیں، تو اگر یہ رکے ہیں تو میں نے ان کو روکا ہے، ورنہ یہ میدان جنگ میں ہر صورت میں جانے کے لیے تیار ہے، یہ میرے کہنے پہ رکے ہیں، ورنہ یہ ہر دم میدان جنگ میں حق کی لڑائی میں شریک ہونے کے لیے یہ ہر دم تیار تھے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، اس موضوع کے حوالے سے یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر مکمل ہوا، تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اسی پر ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ باقی وسلام۔